بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ سب کی؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ شاہد احمد کے سامنے اس وقت اس کے مخصوص 3 وکیل بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ بلوچ خاندان کا جتنا بھی بزنس ہے ان سب پر بیٹا ہونے کے ناطے شاہد کو حق مل جائے، مگر چاہ کر بھی وہ اس کے لیے یہ نہیں کر پا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا جب تک زنیرہ کی موت کنفرم نہیں ہو جاتی تب تک ساری کاروبار پر کسی بھی طرح شاہد کو حق نہیں مل سکتا، کیونکہ پولیس کو لگ رہا ہے کہ شاید زنیرہ زندہ ہے۔ یہ خبر شاہد کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ انہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنے کا بول کر آ گیا۔ یہ التمش میری سوچ سے زیادہ چالاک نکلا۔ اس نے شاید اپنی ماں کو بچا لیا ہوگا، خود تو بچ گیا ہے، مگر مجھے یہ نہیں پتا اس نے اپنے ساتھ اور کس کس کو بچایا ہے۔ میرے آدمی نے صرف اسے ہی دیکھا ہے، اس کے گھر کی عورتوں کو تو دیکھا ہوا ہی نہیں، تو کیسے پتہ چلے گا کون کون زندہ ہے؟ مجھے زنیرہ کے بارے میں پتہ لگوانا ہوگا۔ اگر وہ عورت زندہ ہے تو اسے جان سے مارنا ہوگا، تبھی کہیں جا کر یہ پورا بزنس میرے نام ہوگا، ورنہ میرے باپ کی وصیت نے میرا جینا حرام کر کے رکھا ہوا ہے۔ شاید ساری زندگی میں اس دولت اور جائیداد کو پانے کی حسرت میں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤں۔ شاید کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اپنے باپ کو قبر سے نکال کر ایک بار پھر مار دے، مگر یہ اس کے بس میں ہی نہیں تھا، ورنہ شاید وہ یہ بھی کر گزرتا۔ وہ دونوں اس وقت کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دلہن کے روپ میں نازلی بھی انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ریڈ کلر کا کامدار لہنگا، چولی جس پر ویسے تو زیادہ کام نہیں کیا گیا تھا، مگر پھر بھی وہ اس کے نازک سے وجود پر بہت جچ رہا تھا۔ اوپر سے بیوٹیشن نے اس کے خوبصورت تھکے نقوش کو مہارت کے ساتھ نکھار دیا۔ اس وقت وہ خوبصورتی کا کوئی مجسمہ ہی لگ رہی تھی۔ ساوری تو بار بار اسے چھو کر دیکھ رہی تھی کہ وہ اصل میں ہے یا کوئی موم کی گڑیا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، تم جانتی ہو آنٹی نے مجھے نظر کا ٹکا لگایا ہے، اور میں چاہتی ہوں میں تمہیں نظر کا ٹکا لگاؤں۔ اس کی باتوں پر وہ بس ہولے ہولے مسکرا رہی تھی، کیونکہ ناک میں نتھ ہونے کے باعث وہ زیادہ بول بھی نہیں پا رہی تھی۔ اچھا نازلی، کیا تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی؟ نہ جانے ساوری کے دل میں کیوں یہ بات آئی۔ حیرت سے نازلی نے اس کی طرف دیکھا۔ ایسا کیوں پوچھ رہی ہو؟ بس مجھے لگا تمہاری شادی ہو رہی ہے تو تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ عدنان مجھے جہاں بھی رکھیں گے میں اس کے ساتھ رہوں گی، لیکن تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ التمش ہے نا؟ ہاں میرے ساتھ التمش ہے، لیکن وہ ہر رشتے کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ تمہاری جگہ اپنی ہے، تم میرے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں رہی ہو، مجھے تمہاری یاد آتی رہے گی۔ فی الحال تو میں کہیں نہیں جا رہی، اگر میں کہیں چلی بھی گئی تب بھی میں تم سے ملنے آتی رہوں گی۔ آخر کار تم میری بہن ہو، بھلے ہمارا خون کا رشتہ نہیں، لیکن پھر بھی تم میری بہن ہو۔ اس کی بات پر ساوری کی آنکھوں میں نمی آئی، اور وہ بچوں کی طرح اس کے گرد بازو حائل کر کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا لگا کر رونے کا موڈ بنا ہی رہی تھی کہ تبھی زنیرہ آ گئی۔ خبردار جو تم دونوں میں سے کوئی بھی ایموشنل ہوا، میں دونوں کی پکڑ کر پھینٹی لگا دوں گی۔ یہ خوشی کا موقع ہے، یہاں رونا دھونا کوئی نہیں مچائے گا۔ زنیرہ کی دبنگ دھمکی پر دونوں نے ہنس کر اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو پیچھے دھکیلا۔ غضب خدا کا ساوری، تم نے رلایا میری بہو کو۔ نہیں میں نے نہیں رلایا، بلکہ اس نے مجھے رلایا۔ یہ مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ بس یہی سوچ کر میں رونے لگی۔ بس سوچ کے تم دونوں اداس ہوتی رہو۔ یہ نہیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں ہنس دو، ہم ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ ساوری نے منہ پھلایا تو اس کے پھولے پھولے منہ کو دیکھ کر زنیرہ کو ہنسی آ گئی۔ قریب آ کر اس نے ساوری کی دونوں گالوں کو پکڑ کر کھینچا۔ غصے میں مزید پیاری لگتی ہو، بس کاش تمہیں یاد آ جائے تم بھی میری بہو ہو۔ زنیرہ کی بات پر نازلی کی ہنسی چھوٹ گئی، مگر ساوری کو اب بھی کچھ سمجھ نہیں آیا، بلکہ وہ ہونکوں کی طرح ان کے چہرے دیکھ کر بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی، اور جب اسے واقعی میں بات سمجھ آئی
تو اپنی ہی بیوقوفی پر ماتھا پیٹ کر رہ گئی۔ چلو اب مولوی صاحب آ رہے ہیں، تم ادھر میرے پاس آ جاؤ۔ زنیرہ نے نازلی کو گھونگھٹ اڑایا اور صابری کے ساتھ کچھ دور جا کر کھڑی ہو گئی۔ تبھی مولوی صاحب احمد، التمش اور 2-3 آدمی مزید اندر آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کر دیا۔ التمش کی نظریں جیسی صابری پر جا کر ٹھہری، کچھ پل کے لیے تو وہ اپنی نظریں اس کے وجود سے ہٹانا ہی بھول گیا۔ پھر اپنے آس پاس کے ماحول کا احساس کرتے ہوئے خاموشی سے سر جھکا کر نکاح کی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ ایک بار پھر کسی کے نام اپنے تمام جملہ حقوق لکھتے ہوئے نازلی کا دل یکبار کی دھڑکا، مگر اس بار ہاتھ نہیں کپائے، کیونکہ شاید وہ جانتی تھی اس بار منتخب کردہ شخص اس پر آنچ بھی نہیں آنے دے گا۔ نکاح کے بعد کچھ چھوٹی موٹی رسمیں کی گئی اور پھر نازلی کو لا کر عدنان کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ زیادہ مہمان نہیں آئے، اسی لیے زیادہ ہلہ گلا بھی نہیں ہوا۔ زیادہ تر مرد ہی موجود تھے، عورتوں میں بس صابری اور زنیرہ ہی تھی۔ کچھ وقت صابری اس کے پاس بیٹھی رہی اور عدنان کے سجائے خوبصورت کمرے کو بھی دیکھتی رہی۔ زنیرہ کی باتوں سے انہیں پتہ چلا تھا کہ عدنان نے یہ کمرہ خود اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ بیڈ کے چاروں طرف سفید سرخ پھولوں کی لڑیاں لٹک رہی تھی۔ چھوٹی چھوٹی کینڈلز، خوشگوار روم سپرے کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت خوبصورت سا یہ کمرہ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا۔ سب سے شاندار تو اسے یہ جمبو سائز گولڈ بیڈ لگ رہا تھا۔ وہ حسرت سے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ اس کے نصیب میں یہ سب نہیں آیا تھا، مگر وہ چاہتی تھی کاش التمش بھی اس کے لیے یہ سب کچھ کرے۔ پتہ نہیں اگر اس نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ لیکن ایک بار وہ اپنی خواہش کا اظہار تو ضرور کرے گی۔ اسے یہ سب کچھ بہت بھلا محسوس ہو رہا تھا۔ کاش التمش بھی اس کے لیے یوں ہی کمرہ سجاتا۔ اپنی شادی کے شروعاتی دنوں میں ملی اذیت کو سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں نمی آنے لگی۔ وقت کتنی تیزی سے بدل جاتا ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب وہ اسے عبرت کا نشان بنانا چاہتا، اور ایک یہ وقت ہے جب وہ اس عشق میں پور ڈوب چکا ہے۔ حالیہ وقت کو سوچ کر اسے کچھ سکون کا سانس آیا، ورنہ ماضی کو سوچ کر تو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ اپنے دل کے شور سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، عدنان بھائی بولیں گے میں نے ان کی بیوی پہ قبضہ جما لیا ہے۔ رکو، جب تک وہ نہیں آ جاتا تم میرے پاس ہی بیٹھی رہو۔ نازلی کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ تو وہ کیسے اس کا سامنا کرے گی جسے اس نے ایک دن انکار کر دیا تھا؟ حالانکہ بھلے ان کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، مگر پھر بھی دل گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں وہ کیسا ری ایکٹ کرے گا۔ نہیں، اب مجھے جانا چاہیے، التمش بھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اسے ایکسکیوز کرتی اپنے کمرے میں آ گئی اور پیچھے سے نازلی اپنے لہنگے کو مٹھیوں میں دبوچ کر آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ عدنان بارہا اسے اپنی بے چینیوں کا اظہار کر چکا تھا، آج تو اپنی بے چینیاں بھرپور انداز میں اس کے وجود پر نچھاور کرے گا۔ ارے تم کہاں جا رہے ہو؟ عدنان جیسے اپنے کمرے کے پاس پہنچا، اس کے راستے میں التمش آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ ایسے کیسے تم اپنے کمرے میں جا سکتے ہو؟ کیا مطلب؟ جیسے جاتے ہیں پیروں سے چل کر جاؤں گا۔ عدنان کو اس کا یوں راستے کے درمیان آ جانا بالکل اچھا نہیں لگا۔ ایسے تو تم نہیں جا سکتے۔ مگر کیوں؟ پہلے میرا نیک دینا ہوگا۔ نیک؟ اور ویسے بھی التمش بلوچ کو بھی کسی نیک کی ضرورت ہے۔ میں چاہے کہیں کا شہنشاہ ہو جاؤں، پھر بھی مجھے تمہارے حصے کے نیک کی ضرورت پڑے گی۔ التمش نے اس کی بات کا دو بدو جواب دیا۔ بولو کتنا چاہیے؟ عدنان نے اپنا پرس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ لے لو جتنے لینے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے التمش بلوچ، یعنی کہ میں بلوچ خاندان کا سب سے بڑا بیٹا، مجھے نیک میں پیسے چاہیے ہوں گے؟ تو پھر تمہیں کیا چاہیے؟ مجھے تمہارا وقت چاہیے، تم چاہیے ہو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ یکدم ہی التمش کا لہجہ اور بات کرنے کا انداز بدل گیا۔ عدنان کو ایک پل کے لیے اس کا یہ روپ دیکھ کر غشی کا دورہ پڑتے رہ گیا۔ دیکھو جو تم سمجھ رہے ہو میں ویسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جیسے ہی التمش آ کر عین اس کے قریب کھڑا ہوا، عدنان گھبرا کر 2 قدم دور ہوا۔ تم کیا سمجھ رہے ہو؟ میں تم سے کیا چاہتا ہوں؟ اب بھی اس کا لہجہ میں نہیں خیزتا۔ مجھے نہیں پتا تم کیا چاہتے ہو، لیکن اس وقت تم مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ عدنان کے ماتھے پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، اور آج ہی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں تم سے کس قدر اٹیچڈ ہوں۔
التمش نے اپنی انگلی اس کی گردن پر رکھ کر دھیرے دھیرے نیچے کی طرف پھیرنا شروع کی تو عدنان یکدم اس کا ہاتھ چھٹا کر پھر سے کچھ قدم دور ہو گیا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میری آج سہاگ رات ہے، اندر میری بیوی میرا انتظار کر رہی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ تم یہاں پر کھڑے ہو کر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ جا کر اپنی بیوی کے ساتھ کرو۔ میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں تم پر کیس کر دوں گا۔ تم مجھ پر ڈوری ڈال رہے ہو۔ اس کی حالت دیکھ کر التمش کا صحیح معنوں میں کہکا لگانے کو دل کر رہا تھا، مگر وہ کمال مہارا سے اپنی ہنسی کو ضبط کرتا دوبارہ اس کے قریب آیا۔ میری جان، اپنے لیے استعمال کردہ ایسے لفظ پر عدنان کی آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ میں تمہاری کوئی جان نہیں ہوں۔ التمش کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ تم نہیں کرنا چاہتے جو میرا دل چاہتا ہے تو تم وہ کرو جو میرا دماغ چاہتا ہے۔ میں کچھ نہیں کرنے والا، میرے راستے سے ہٹو۔ وہ جانے لگا مگر التمش تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ تمہیں 1000 پش اپ کرنے ہوں گے ورنہ اندر جانے کا خیال بھی اپنے ذہن سے نکال دو۔ کیا مطلب؟ میں کیوں آج پش اپ کروں اور وہ بھی 1000؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ خود کر لو جا کے۔ کرنے تو تمہیں ہی پڑیں گے، آخر پتہ تو چلے کتنا دم ہم ہے تم میں۔ مجھ میں جتنا دم ہے وہ میں جا کر اندر دکھا دوں گا۔ نہیں، تمہیں یہی دکھانا پڑے گا۔ اگر میں 1000 پش اپ کا دم یہاں دکھا دوں گا تو پھر اندر جا کر کیا کروں گا؟ وہ مجھے کیا سمجھے گی؟ تو پھر ٹھیک ہے، ہم وہی کر لیتے ہیں جو بہت آسان ہے اور دل کو بھی اچھا لگتا ہے۔ التمش ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ عدنان اس کے برابر سے نکل کر بھاگتا ہوا اپنے کمرے کا دروازہ کھولنے لگا مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے حیرت سے التمش کی طرف دیکھا، جس نے جیب سے چابی نکال کر اس کے سامنے لہرائی۔ میں نے کہا تھا تمہیں میری بات ماننی ہوگی ورنہ اندر جانے کا خیال بھی بھول جاؤ۔ وہ آنکھیں میچ کر گہرا سانس خارج کر کے رہ گیا۔ بے بسی کی انتہا تھی۔ اس وقت وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔ دیکھو، یہ چابی مجھے دے دو۔ تم نے میری بیوی کو اندر بند کر دیا ہے، وہ پریشان ہو رہی ہوگی۔ وہ پریشان نہیں ہوگی۔ تمہیں 2 ہی کام کرنے پڑیں گے، یا تو تم 1000 پش اپ کرو گے یا پھر… التمش قدم چلتا ہوا جیسے اس کے قریب آیا، عدنان یکدم بول اٹھا۔ میں پش اپ کروں گا، مجھے منظور ہے۔ ٹھیک ہے، آ جاؤ۔ وہ اسے لے کر جم خانے کی جانب بڑھ گیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 عدنان زمین پر لیٹا اس وقت پش اپ کر رہا تھا اور التمش ایک ایک کر کے گن رہا تھا۔ 100 کے بعد عدنان کی دہائیاں شروع ہو گئیں۔ دیکھو، تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ اس کا بدلہ میں بھرپور انداز میں لوں گا، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ فی الحال تو تمہیں میری بات ماننی ہوگی۔ جلدی کرو، ابھی صرف 100 ہی ہوئے ہیں۔ میں تھک گیا ہوں۔ 150 پر وہ مزید دہائیاں دینے لگا۔ ابھی 850 باقی ہیں، جلدی کرو۔ جتنی تم دیر کرو گے اتنا ہی تمہاری بیوی وہاں انتظار کرتی کرتی سو جائے گی۔ وہ اس کے سامنے چابی اچھالتا ہوا ادھر ادھر گھوم رہا تھا اور عدنان کا بس نہیں چل رہا تھا اس کے مغز میں کچھ مار کے یہیں بیہوش کر دے اور چابی لے کر اپنے کمرے میں چلا جائے۔ 250 پر اس کا وجود پسینے پسینے ہو گیا۔ حالانکہ اسے بہت ورک آؤٹ کی عادت تھی لیکن 1000 پش اپ کوئی عام بات تو نہیں تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ زنیرہ کی آواز پر اسے لگا شاید کوئی فرشتہ ہی اس کی زندگی میں آ گیا ہو۔ التمش بھی ایک پل کے لیے گھبرا گیا اور چابی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گری۔ چابی کو فرش پر گرتا دیکھتے ہی بجلی کی تیزی سے عدنان نے لپک کر چابی کو اٹھایا اور جھٹ سے کھڑا ہو گیا۔ اپنے ماتھے پر آئے پسینے کو شہادت کی انگلی سے صاف کرتا ہوا وہ کھا جانے والی نظروں سے التمش کو دیکھ کر زنیرہ کی جانب متوجہ ہوا، جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں ورک آؤٹ کر رہے ہو، وہاں تمہاری بیوی انتظار کر رہی ہوگی۔ تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں، یہ آپ کو بہتر طور پر بتائے گا۔ اس نے میری اتنی اسپیشل رات برباد کر دی ہے۔ ایسے بھائی سے اچھا دشمن ہوتا ہے۔ وہ صاف صاف التمش کو سنا کر وہاں سے چلا گیا۔ زنیرہ نے سرزنش کرتی نظروں سے التمش کی طرف دیکھا، جو سر کھجاتے ہوئے وہاں سے فرار کی کوئی راہ ڈھونڈ رہا تھا۔ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے اپنے تنفس کو اعتدال میں لانے کی کوشش کرتا وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ناظری نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، جس کی حالت بگڑی ہوئی لگ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی بہت بھاری کام کر کے آیا ہو۔ عدنان نے ایک نظر بیٹھ کے عین درمیان بیٹھی ناظری کی طرف دیکھا اور پھر اپنا نائٹ سوٹ نکال کر شاور لینے کی غرض سے چلا گیا۔ جب فریش ہو کر آیا تب بھی کافی تھکا تھکا لگ رہا تھا۔ آتے ہی وہ ناظری کے برابر ڈھہ سا گیا۔ کافی دیر تک یوں ہی آنکھیں موند کر لیٹا رہا۔ ناظری تو نہ جانے کیا کیا سوچ کر بیٹھی تھی، مگر ایسی
کسی سچویشن کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا، اسی لیے عدنان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے ہلایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ نرم و ملائم ہاتھ اپنے سینے پر لگتے ہی عدنان نے اس کے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کر کے خود اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ ایسی افتاد کے لیے وہ بالکل تیار نہیں تھی۔ حیرت زدہ سی آنکھیں کھول کر وہ عدنان کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ مجھے کچھ تو بتائیں۔ سرخ ہونٹ ہلے اور ان کے ساتھ ٹکراتی باریک سی نت عدنان کو اس وقت اپنی دشمن ہی لگی، اسی لیے پہلی فرصت میں اس نے نت کو نازلی کی ناک سے جدا کیا۔ بے حد خوبصورت لگ رہی ہو۔ اپنی تعریف پر وہ پلکیں جھکا گئی۔ یوں شرمانے سے کام نہیں چلے گا، آج شرم و حیا کے ہر پردے کو گرانا ہوگا۔ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو آنکھوں میں سمونے لگا۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ نازلی نے اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھا تو اپنے ہاتھوں کے نیچے دھڑکن کو معمول سے زیادہ رفتار میں دھڑکتے محسوس کر رہے وہ دوبارہ پریشان ہو گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کیا ہوا ہوگا؟ وہ مسلسل اس کے خوبصورت چہرے کو نظروں کے اثار میں لیے ایک ایک تاثر کو جانچ رہا تھا۔ مجھے تو آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی، وہ ہنوز جھکی پلکوں کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر میری ساری تکلیفیں دور ہو گئی ہیں۔ پھر عدنان نے اس کے کانوں کے جھمکوں کو نکال کر تکیے کی ایک طرف پھینک دیا، اور نازلی جانتی تھی وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اس لیے خاموشی سے اس کے حصار میں لیٹی رہی۔ آج کچھ نہیں کہوں گی، کیا کہنا ہے؟ ہم نے ساری باتیں تو کر لی ہیں۔ وہ پلکیں جھکا گئی۔ مجھے لگتا ہے پہلے جو بھی ہم نے کہا وہ کافی نہیں تھا۔ آج تمہیں محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ عدنان کی بات پر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گئی۔ جب عدنان اس کے دوپٹے کو پنوں کی مدد سے آزاد کر کے دور اچھالا اور اپنے ہاتھ نازلی کی کمر کے پیچھے لے جا کر بلاؤز کی ڈوریوں سے الجھا دیے۔ بولو، اقرار کیوں نہیں کر رہی؟ ایک ایک کر کے وہ اپنے کمر کے پیچھے لگی ڈوریاں کھولتی محسوس کر رہی تھی۔ کیا اب بھی اقرار کی ضرورت ہے جب میں آپ کی پناہوں میں ایک رشتے کے ساتھ موجود ہوں؟ ہاں بالکل، اب بھی مجھے اقرار کی طلب ہے، کیونکہ اگر تم اقرار نہیں کرو گی تو پھر میں اگلا سٹیپ کیسے لے پاؤں گا؟ آخری ڈوری کھول کر اس نے اپنا ایک ہاتھ نازلی کی دھڑکنوں کے درمیان رکھا اور شہادت کی انگلی اس لکیر کے درمیان پھنسا کر دھیرے دھیرے وہ اس مصنوعی پردے کو جدا کرنے لگا۔ اپنے وجود سے اس پردے کو آزاد ہوتا دیکھ کر وہ اپنا ہاتھ عدنان کے ہاتھ پر رکھ کر سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ عدنان کو اس کی حرکت عجیب لگی۔ کیا تم تیار نہیں ہو؟ تبھی حیرت سے اس کی مزاحمت کو دیکھا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کس بات کا ڈر؟ عدنان نے ایک بار پھر اس کے خوبصورت ہونٹوں کی جنبش کو دیکھا، مگر اس بار وہ خود کو روک نہیں پایا اور بے خودی میں اپنے دل کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ یہ محبت کا پہلا بوسہ تھا جو اس نے نازلی کے ہونٹوں پر دیا۔ عدنان کا لمس پاتے ہی ایک عجیب سا کرنٹ اس کے وجود میں دوڑ گیا۔ وہ اور بھی سختی سے آنکھیں میچ کر عدنان کے ہاتھ پر مزید گرفت مضبوط کر گئی۔ بارہا اس کے ہونٹوں پر اپنا لمس چھوڑ دے۔ دوسرے ہاتھ کو نازلی کی کمر سے نکالا، پھر اس کے منہ کو کھولا اور اپنی زبان کو اس کے منہ میں اندر داخل کیا۔ یہ تو نازلی کے لیے پہلی بار تھا، کیونکہ مبشر نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ عمل اس کے جذبات کو مزید بڑھانے کا سبب بن گیا۔ کچھ دیر اپنے عمل کو دہرانے کے بعد وہ نازلی سے کچھ دور ہوا اور ایک بار پھر اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگا۔ کیا تم تیار ہو؟ گہرے سانس لیتی ہوئی وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں۔ عدنان نے اپنے لب اس کی دھڑکنوں کے درمیان نظر آتی لکیر پر رکھے اور دھیرے دھیرے اس پردے کو جو بس مصنوعی طور پر اٹکا ہوا تھا نازلی کے وجود سے جدا کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی نازلی کی گرفت ہلکی سی ڈھیلی پڑی، ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کی دھڑکنوں کو اپنے سامنے عیاں کرتا ہوا مخمور نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے ان بھرپور دھڑکنوں پر اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ اس کے لمس میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ نازلی کو اپنے وجود میں آگ سی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ شاید یہ اس کا جنونی انداز تھا جو وہ ان کے وجود پر لوٹا رہا تھا، اور نازلی کو اپنی دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئی تو وہ یکدم بول اٹھی، میری منہ دکھائی کہاں ہے؟ عدنان نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ اسے اس وقت ایسے
کسی سوال کی توقع نہیں تھی۔ منہ دکھائی؟ ہاں منہ دکھائی۔ اپنی دھڑکنوں پر ہاتھ رکھ کر کور کرتے ہوئے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی تو عدنان نے اسے بیٹھنے کا موقع دیا اور حیرت سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کیا تمہیں منہ دکھائی چاہیے؟ ہاں، ملتی ہے نا اس رات دلہن کو؟ اسے لگا عدنان کو شاید اس بارے میں پتہ نہ ہو۔ میں نے تمہارے لیے منہ دکھائی بنوا کر رکھی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا تو نازلی خود کو چادر سے کور کرتے ہوئے عدنان کی پشت کو گھورنے لگی، جو الماری میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہاں سے وہ ایک خوبصورت مخملی باکس لے کر آیا جس میں سفید ڈائمنڈ سے بنا ہوا ایک خوبصورت نیکلس اور چھوٹے چھوٹے ٹاپس، اس کے ساتھ نازک سی پائل بھی موجود تھی۔ اس قدر خوبصورت ڈائمنڈ نیکلس کو دیکھ کر وہ حیرت زدہ سی عدنان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ تو مجھے بہت قیمتی لگ رہا ہے۔ ہاں قیمتی ہے، مگر تم سے زیادہ نہیں۔ تم بیش قیمتی ہو، اور جو بیش قیمتی ہو اس کے لیے تحفے بھی خاص ہی ہوتے ہیں۔ عدنان کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ کیا ہوا؟ پہنا دوں؟ ابھی نہیں، صبح جب میں تیار ہوں گی تب آپ اپنے ہاتھوں سے پہنا دیجیے گا، لیکن ابھی تو تم یہ مانگ رہی تھی۔ معاف کرنا، میں تمہیں یہ دینا بھول گیا اور اپنا حق پہلے وصول کرنے لگا۔ نہ جانے یہ بات عدنان نے کیوں بولی تھی، لیکن نازلی کے دل پر کسی گھونسے کی طرح لگی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا، میں بس… وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر لب کاٹنے لگی۔ کیا تم کمفرٹیبل نہیں ہو؟ میں دوبارہ تم سے پوچھ رہا ہوں۔ پتہ نہیں، وہ سر جھکا گئی۔ اس میں پتہ نہیں جیسا کیا ہے نازلی؟ اب میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی عاشق نہیں جس کے سامنے تم اپنے جذبات چھپاؤ گی۔ میرے سامنے تم اپنے ہر اس جذبے کا اظہار کر سکتی ہو جو تمہیں محسوس ہو رہا ہو۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو مجھے کوئی جلدی نہیں۔ میں نے جہاں اتنا وقت اپنی بے تابیوں کو سنبھال کر رکھا، آج بھی سنبھالوں گا۔ مجھے تمہاری خوشی زیادہ عزیز ہے۔ وہ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھر کر نازلی کی آنکھوں میں دیکھتا اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا، جس کی آنکھوں میں عدنان کے لفظوں نے نمی گھولنے کا کام کر دیا تھا۔ بھلا مبشر نے کب اس کے ساتھ اتنی نرمی سے برتاؤ کیا تھا؟ وہ تو التجائیں کرتی رہ جاتی کہ وہ تیار نہیں ہے، کل کر لیں گے، آج وہ بیمار ہے۔ ایسے کئی موقع اس کی زندگی میں آئے، مگر مبشر نے کبھی اس کی حالت کو نہیں سمجھا، بس اپنی طلب کو سامنے رکھا۔ شاید یہی ایک لمحہ تھا جب نازلی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑی ہوئی چادر کو نیچے گرا دیا اور عدنان کے سینے سے آ لگی۔ میں گھبرا رہی تھی کیونکہ بیتے وقت کی یادیں کچھ خاص اچھی نہیں، مگر آپ کے ان چند لفظوں نے مجھے بہت ہمت دی ہے۔ ہم آج ہی اپنے رشتے کو مکمل کریں گے اور میں آپ کی ہر بے تابی کو اپنے وجود میں سمانے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے سینے سے سر اٹھا کر نازلی نے آنکھیں موند لیں تو عدنان بھرپور انداز میں مسکراتا ہوا اس کے نازک وجود کو باہوں میں بھر کر ایک بار پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا، اور اس بار نازلی نے مزاحمت کرنے کے بجائے عدنان کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر اسے مزید اپنے قریب کر لیا۔ یہی لمحہ تھا جب وہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر کے محبت کی حسین وادیوں میں کھو جانے لگے۔ ایک ایک کر کے عدنان نے اس کے وجود سے ہر اس پردے کو آزاد کر دیا جو ان کے درمیان رکاوٹ بن رہا تھا، اور خود بھی اسی حالت میں آ کر وہ دونوں دو جسم ایک جان ہو جانے کی کوشش میں کوشاں تھے۔ عدنان نے نازلی کے وجود کو اس قدر محبت سے اپنی باہوں میں سمیٹا کہ وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات کو دل میں دبا نہیں سکی۔ جیسا عدنان چاہتا تھا کہ وہ بھرپور انداز میں اس کا ساتھ دے، وہ یہی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے طلبگار بنے ہوئے تھے۔ عدنان اس کی گہرائیوں کے اندرونی حصے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے رانوں کے نرم گوشت کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر گہرائیوں کے درمیان فاصلہ قائم کیا اور پھر اسی فاصلے کے درمیان آ بیٹھا۔ پھر آہستہ آہستہ ان پر ہاتھ پھیرتا ہوا گھٹنوں تک لے آیا۔ نازلی خاموشی سے لیٹی اس کی یہ کارروائی دیکھ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اس مرحلے کے بعد ان دونوں کے وجود ایک ہو جائیں گے۔ پل بھر میں عدنان نے اس کی ٹانگوں کو ہوا میں معلق کر دیا، پھر اپنی پوزیشن اس کی نازک جگہ پر سیٹ کی اور ایک ہی جھٹکے میں نازلی کے وجود کا حصہ بن گیا۔ نازلی کی ایک بلند چیخ نکلی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ چیختی اس نے خود ہی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ یہ سب کیا تھا؟ مبشر نے کئی بار اس کے ساتھ ہم بستری کی تھی، مگر ایسا تو کبھی محسوس نہیں ہوا، ایسی سختی اس نے کبھی محسوس نہیں کی جو عدنان کے اندر تھی۔ کچھ ہی وقت میں نازلی کی حالت خراب ہونے لگی تو اس کی حالت کو سمجھتا ہوا
عدنان اسے پرسکون کرنے کے لیے نازلی کی گردن پر اپنے لبوں کی چھاپ چھوڑنے لگا۔ ضبط کے مارے نازلی نے بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچا، مگر عدنان نے بیڈ شیٹ کو چھڑوا کر اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر تنگی سے لگایا اور خود اپنے عمل کو جاری رکھتے ہوئے اس کے وجود پر حاوی ہو گیا۔ کچھ وقت بعد وہ اس کے نازک وجود میں اپنی تمام تر وحشتیں انڈیل کر پرسکون ہوتا نازلی کے برابر لیٹ گیا، جس کا وجود پسینے سے شرابور اور سانسوں کا اعتدال ٹوٹ کر بکھر چکا تھا۔ وہ اسے اپنی آغوش میں لے کر نازلی کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ ایک بات پوچھوں؟ نازلی نے دل میں اس کی بھرپور مردانگی کو سراہتے پلکیں جھکا کر سوال کیا۔ ایک نہیں 100 باتیں پوچھنے کا حق رکھتی ہو تم مجھ پر۔ وہ اس کے ہونٹوں پر اپنے لب رکھتا ہوا مسلسل نازلی کے خوبصورت نین نقوش کو نظروں میں بسا رہا تھا۔ کتنے لمحات کے لیے تڑپا تھا، کتنی ہی راتیں اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ نازلی اس کی آغوش میں لیٹی ہو اور وہ جی بھر کے سے باتیں کرے۔ اگر مبشر کی طرح میں آپ کو اولاد کا سکون نہ دے پائی تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نازلی کی آنکھوں میں نمی آئی، جسے عدنان نے اپنے ہونٹوں پہ چن لیا۔ تمہارا یہ وہم بہت جلد دور ہو جائے گا جب تم میرے بچوں کی ماں بنو گی۔ مجھے آنے والے مستقبل کا تو نہیں پتا عدنان، لیکن اگر ایسا وقت آ بھی جائے تو مجھے زمانے میں رسوا مت کیجیے گا، میں سہ نہیں پاؤں گی۔ نازلی کی باتوں پر وہ افسوس سے گردن ہلاتا ہوا اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا۔ اپنے دل میں ایسے وسوسوں کو جگہ نہیں دو۔ اب تم ان درندوں کی قید سے آزاد ہو کر میری آغوش میں آ گئی ہو۔ تمہیں یقین رکھنا چاہیے اور تم مجھے اولاد کا سکھ دو گی، یہ کچھ ہی وقت میں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب تمہاری گود ہری ہو جائے گی اور ہمارا وارث اس دنیا میں آئے گا۔ وارث کے نام پر نازلی کے کان کھڑے ہو گئے۔ وارث؟ آپ وارث کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ وارث اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اکلوتا ہوگا جو میری اور تمہاری محبت کی نشانی ہوگا۔ وہ ہماری محبت کی وراثت ہوگا۔ نہیں پلیز، وہ ہماری محبت کے انمول پھول ہوں گے جو ہمارے گھر کے آنگن میں مہکیں گے۔ اب دوبارہ میرے آس پاس بھی وارث کا ذکر ہوتا ہے تو میری روح کانپ جاتی ہے۔ مجھ سے وعدہ کریں، دوبارہ کبھی زندگی میں اس وارث لفظ کو میرے سامنے نہیں دہرائیں گے۔ اگر خدا نے چاہا تو مجھے اولاد کی دولت نصیب ہوگی، مگر میں یہ وارث لفظ نہیں سننا چاہتی۔ اور حکم میری جان؟ وہ اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ اس کے وجود پر حاوی ہونے لگا تو نازلی نے خود سپردگی کا اظہار کرتی ہوئی خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ ایک بھرپور رات ان کی تقدیر میں آئی جس کی صبح بہت روشن تھی۔ آنے والے وقت میں نازلی کے سارے خدشے دور ہونے والے تھے، کیونکہ عدنان جانتا تھا وہ ایک ہی رات میں اس کے دل کے سارے ڈر نہیں نکال سکتا۔ دھیرے دھیرے یہ سارے وہم، ڈر، خوف، وسوسے، شکوے، شکایات اپنی محبت کو ثابت کرتے ہوئے دور کرنے ہوں گے، اور اس کے لیے وہ تیار تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ نازلی خود بھی ان سب سے باہر آنا چاہتی تھی، اسی لیے پہلے ہی دن وہ اپنے رشتے کو مکمل کر کے زندگی کے نئے سفر پر قدم رکھ چکی تھی۔ نازلی کی نیند کھلی تو اپنے نازک وجود کو عدنان کے بھاری بھرکم وجود تلے دبا ہوا پایا۔ وہ اب بھی اسے اپنے حصار میں لے کر خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ اس وقت گھڑی صبح کے 5:30 بجا رہی تھی، کہیں کہیں فجر کی اذانیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس وقت وہ دونوں قدرتی لباس میں ایک دوسرے کے وجود کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ کینڈلز تقریباً ختم ہو چکی تھیں، کوئی 1-2 ہی باقی تھیں، مگر ان کی لو بھی ٹمٹما رہی تھی۔ نازلی نے ہلکا سا کسمسا کر اپنے ہاتھ کو لمبا کیا اور اپنی سائیڈ کے لیمپ جلایا تو کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ عدنان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے عین سامنے تھا۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ آج پہلی بار وہ اسے اتنی غور سے دیکھ رہی تھی۔ خوبصورت بھربھرے ہونٹ، ہلکی ہلکی داڑھی اور مونچھیں، کھڑی ناک اور لمبی لمبی آنکھیں، کشادہ پیشانی جس کے اوپر گھنے کالے بال اس وقت بکھرے ہوئے تھے۔ مسکرا کر اس نے عدنان کے بالوں کو انگلیوں کے پوروں سے سمیٹا اور پھر ایک ایک نقوش کو دوبارہ بغور دیکھنے لگی، جیسے حفظ کر رہی ہو۔ وہ بہت خوبصورت تھا۔ اپنے باپ کی طرح اس کا رنگ سانولا نہیں بلکہ گورا تھا۔ بے خودی میں نازلی نے جھک کر اپنے لب اس کی آنکھوں پر رکھے۔ باری باری اس کی آنکھوں کو چوم کر وہ اپنی ناک کی نوک کو اس کی ناک پر ٹچ کر کے اب گہری نظروں سے عدنان کے ہونٹوں کو اپنے فوکس میں لی ہوئی تھی۔ پھر نہ جانے اس کے من میں کیا آیا کہ بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے اس نے عدنان کے لبوں کو تھوڑا سا کھولا اور اگلے ہی لمحے اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں دبا کر اپنی محبت کا صحیح معنوں میں عملی اظہار کرنے لگی۔ اس کی یہ حرکت عدنان کے لیے ناقابل یقین تھی۔
وہ آنکھیں موند کر اس کے ہونٹوں پر محبت بھرے بوسے دے رہی تھی، مگر دھیرے دھیرے عدنان کا اثر سخت ہوتا محسوس ہوا۔ شاید وہ جاگ رہا تھا، تبھی وہ یکدم پیچھے ہٹنے لگی، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ عدنان نے اس کی چوری پکڑ لی اور وہ خمار آنکھیں کھول کر اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو شرم کے مارے پوری طرح لال ٹماٹر ہو گیا تھا۔ شور پر محبت آ رہی ہے تو ایسے شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو آؤ دوبارہ کرو۔ عدنان نے اپنے ہونٹوں کو دوبارہ اس کے ہونٹوں کے قریب کیا، مگر وہ بے حس و حرکت لیٹی رہی، تو عدنان نے ہی جھک کر اس کے لبوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کیا۔ وہ دوبارہ اپنی جنون میں واپس آ گیا۔ تم جانتی ہو تم بے حد خوبصورت ہو، تمہارے وجود کو دیکھ کر نہیں لگتا تم شادی شدہ رہ چکی ہو۔ وہ اس کی خوبصورت دھڑکنوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا ان پر موجود خوبصورت گلابی نشانوں پر زبان پھیرتے ہوئے ہاتھوں سے مسل بھی رہا تھا۔ ایسی شدتوں پر نازلی کے منہ سے زہریلی آوازیں نکلنے لگیں، جو کہ عدنان کو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ عدنان کی فرمائش پر وہ ہنسی، مگر اسے تنگ کرنے کے لیے بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر 1 منٹ تک نازلی کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی، تو عدنان اسے گھورتا ہوا اپنے ہاتھ اس کی گہرائیوں میں لے گیا، جہاں اس کے ہاتھوں نے ایسی ایسی گستاخیاں شروع کر دی جس کو برداشت کرنا کم از کم نازلی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اب اس کے منہ سے 4 گنا زیادہ آوازیں نکل رہی تھیں، جو عدنان کو ایک عجیب سا سرور بخش رہی تھی۔ عدنان، خدا کے لیے مجھے تڑپانا بند کر کے خود کو میرے وجود کا حصہ بنائیں، ورنہ میں یہ نہیں سہ پاؤں گی۔ وہ بھی آب مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی، تو اس کی حالت پر ترس کھاتا وہ ایک ہی جھٹکے میں اس کے اندر آخری حد تک اتر کر نازلی کے وجود کو سکون بخش گیا۔